अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोहा में होने वाला 3 रोज़ा इजलास ख़त्म हुआ और उसका एलामिया भी सामने आ चुका है, लेकिन एलामिया में कोई नई बात हमें नज़र नहीं आ रही। वही पुरानी बातें जो हम पहले सुन चुके हैं कि फ़रीक़ैन एतमाद साज़ी और फ़ौरी जंगबंदी के लिए इक़दाम करें। इसके अलावा अफ़गान तालिबान से कहा गया है कि वो शहरों और सूबाई दारुल हुकूमतों पर हमले से गुरेज करें। फ़रीक़ैन पर इस बात पर भी जोर दिया गया है जो पहले भी कहा गया कि सियासी हल तलाश करने की कोशिश की जाए, और एक बार फिर बावर करवा दिया गया कि बज़ोर ताकत मुसल्लत की जाने वाली हुकूमत को कबूल नहीं किया जाएगा। यानी 3 रोज़ तक सुपर पावर समेत खित्ते के दीगर अहम ममालिक बैठे सर जोड़कर और कोई नतीजा फिर ना निकला। सिर्फ एलामिया हमारे सामने जो आया वो हिदायत, मुतालिबात और सजेशंस तक महदूद रहा। दूसरी तरफ अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाए तो वहाँ तालिबान ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं और इस सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी तशवीश का इजहार किया। गैर मुल्की सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की और उनका कहना था कि उनके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अफ़गानिस्तान में सियासी तस्फिया मुश्किल लग रहा है। वज़ीर आज़म ने वही बात की जो हमारे पैनल की राय थी कि तालिबान अशरफ गनी के होते हुए बातचीत नहीं करेंगे। हमारा पैनल भी इस बात पर पहले जोर दे चुका है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने एक और अहम बात की। उनका कहना था कि उनके ख़्याल में अमरीकी फ़ैसला कर चुके हैं कि भारत स्ट्रेटजिक शराकतदार है और यही वजह है उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ रवैया रखा जा रहा है। पाकिस्तान की चीन के साथ क़ुर्बत भी अमरीकी रवैये में तब्दीली की एक बड़ी वजह है। अया साहब, सबसे पहले तो दोहा मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आपसे बात करूंगी। क्यों ये बैठक नतीजा खेज़ नहीं हो पा रही है? और दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका से मुताल्लिक़ जो बयान दिया है, क्या ज़ाहिर करता है कि हम अमेरिका को गुड बाय कहने की तैयारी कर चुके हैं? देखें, ये सब गैर मुतल्लिक़ बातें हैं, ये सारी इर्रेलेवेंट बातें हैं। और दोहा जो कॉन्फ्रेंस है वो भी कोई उसमें कोई चीज़ नहीं थी, ना कुछ हो सकती थी, तो हम पता नहीं इस पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेन चीज़ है कि अफ़गानिस्तान में सिचुएशन क्या है। तालिबान जो है, ताकत उनके पास है, ताकत वो हासिल कर रहे हैं और उनके गेन्स बड़े रैपिड हुए हैं। अब तो कंधार उनके कंट्रोल में है, गजनी है, हिरात है। वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसीज़ ने हिरात में बड़ा कहा था, जी वो पुराने वॉरलॉर्ड इस्माइल खान हैं, वो करेंगे। ऊपर से शबरगान में दोस्तम की बातें हो रही थी। पर जो एक तो ताकत उनके पास है नहीं, जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है अशरफ गनी की, वो हमारे सामने डिज़ोल्व हो रही है, वो पिघल रही है। और जो रियलिटी है अफ़गानिस्तान की वो ऊपर आ रही है। तो हम ये दोहा शुहा की और ये पॉलिटिकल सेटलमेंट क्या बात कर रहे हैं? सबसे जो साइब असेसमेंट है वो तो प्राइम मिनिस्टर की है कि अब वो ना किसी के पास लीवरेज है कि आप तालिबान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन पर को असर कर सकते हैं। जो अब लॉजिक और डायनामिक है वो बैटलफील्ड की है, और बैटलफील्ड में जो कंट्रोल कर रहे हैं वो तालिबान कर रहे हैं। अब इसमें कोई शक है। अमेरिकन वहाँ का जो है बोझ उठा नहीं सके थे, वो चले गए हैं। जो वहाँ के बड़े ठेकेदार और चौकीदार थे वो चले गए हैं। और हम पता नहीं वो बात करते हैं जी कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाएगी। किससे होगी? जिन्नों से होगी, फरिश्तों से होगी, किससे होगी पॉलिटिकल सेटलमेंट? खामखा की बातें हैं कि ये रीजनल पार्स ये करेंगी, रीजनल पार्स ये नहीं करेंगी, फलानी। ये बिल्कुल चाइल्डिश किस्म की बातें हैं। वहाँ पे तालिबान जो हैं, अब तो महीनों की बात नहीं रही, अब तो हफ्तों की बात है। कंधार, गजनी, कुंदूज, मज़ार शरीफ अंडर प्रेशर है। तो 2 बड़े शहर रह गए, एक मज़ार शरीफ और एक काबुल। और आहिस्ता आहिस्ता वो उस पे कर रहे हैं। और उन्हें कोई इतनी, कंधार में थोड़ी सी लड़ाई हुई, हिरात में थोड़ी सी लड़ाई हुई, नहीं तो वहाँ उनका जो फौजी हैं, इन्होंने जिनको वो कह रहे थे हमने बड़ी ट्रेन किया है और ये किया और कमांडोज ने फलाना है, वो तो वर्दियाँ फेंक फेंक के भाग रहे हैं। और कई जगह पे तालिबान से उनका मुआहिदा करके कि जी हम कुछ नहीं है, हमें जाने दें आप, वो जान बख्शी लेके जा रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ से पॉलिटिकल सेटलमेंट कहाँ से होगी, कहाँ से आएगी? पॉलिटिकल सेटलमेंट होती है बराबरों के बीच में। जब जंगी सूरत हाल में एक तातुल पैदा हो जाए,
स्टेलमेट पैदा हो जाए, जब एक फरीक जो है दूसरे पे हावी ना हो सके, फिर आप कहते हैं यार आप कोई मुज़ाकरात पे आप बात करें। वहां कोई ऐसी सूरत ही नहीं है। वहां सारा कुछ जो है तालिबान के फेवर में टिल्टेड है। अब ये तालिबान के हक में बातें नहीं है कि तालिबान की पॉलिसीज ऐसी हैं, ये हैं, वो हैं, अच्छी हैं, ये बुरी हैं। ये सिर्फ एक कोल्ड असेसमेंट है इसकी कि वहां पे अफगानिस्तान में सिचुएशन क्या है। अब तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन वो तनकीद का निशाना बन रहे हैं कि ये जो अंग्रेजी का लफ्ज़ है डिबाकल, वो डिबाकल हो रहा है वहां पे। वहां कोई जंग नहीं हो रही, वहां एक साइड डिसॉल्व कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि जो बाइडन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस डिबाकल के। भाई वो नहीं है रिस्पॉन्सिबल। अमेरिकन उस बैटलफील्ड को, उस जंग को कंट्रोल नहीं कर सके, हावी नहीं साबित हो सके। उन्होंने जो पैसा अफगानिस्तान में खर्च किया है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन, मतलब 900 to 1000 बिलियन डॉलर्स है। पर डॉलरों से फौजें खड़ी होती हैं तो वियतनाम में खड़ी हो जाती। इराक में उन्होंने कम पैसा नहीं खर्चा था, वहां पे खड़ी हो जाती। तो यहाँ पे ये एक जो है चीज़ हम सामने देख रहे हैं। और जल्दी और ये सारी दोहा मुज़ाकरात और फलाने मुज़ाकरात और रीजनल पावर्स आएंगी और चीन और रूस और फलाना और डिमकाना। अमेरिका नहीं कंट्रोल कर सका तो ये चीन और रूस और तुर्की और ये जो हैं ये अपनी फोर्सेस भेजेंगे। वो तो तुर्की वगैरह लगे हुए हैं कि पाकिस्तान से मिल के तालिबान से बात हो कि काबुल एयरपोर्ट को, लेकिन वो तब भी हो सकता है जब तालिबान अपनी रजामंदी दें। तुर्की अपने फोर्सेस वहां पे कंट्रोल एयरपोर्ट को तब करेगा जब तालिबान कहें कि आप ऐसा करें। अगर उन्होंने अग्री नहीं किया, ना तुर्की ने जाना, हम तो दूर की बात है, हम नहीं जाएंगे। तो ये एक अब अमेरिकन तो ये सोच रहे हैं कि अपनी एम्बेसी जो है काबुल जहां पे है वहां से लेके एयरपोर्ट में ले आए। वो ये नहीं चाहते कि वो सीन्स रीप्ले हों जो साइगॉन में थी, जब वहां से वो इवैक्यूएट कर रहे थे। वो जो एक मतलब मेमोरेबल पिक्चर्स थी, हेलीकॉप्टर्स गिर रहे हैं, वो समुंदर में गिर रहे हैं और छत के ऊपर से साइगॉन एम्बेसी के छत पे वो क्लैम्बर करके उनको वो पकड़ रहे हैं। कहते हैं उससे हम ह्यूमिलिएशन से बच जाएं। तो हम कौन सी दोहा की बात कर रहे हैं और फलाने की बात कर रहे हैं। मैंने तो पिछले हफ्ते भी कहा था कि खुदा के वास्ते ये पॉलिटिकल सेटलमेंट की बातें जो कम से कम अपने इस प्लेटफॉर्म में हम जिक्र ना करें। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए कि एक्चुअली वहां पे क्या हो रहा है। वहां पे कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हो रही। वहां पे हर चीज जो है वो तालिबान के हाथ में है। बुरी अच्छी कोई उनसे अग्री करे ना करे, अमेरिकन को अब डर लगा होगा अलकायदा वापस आ जाए, वो और चीज है, वो और बहस है। तो ये सब फजूल की बात है। ठीक है। तो सलमान साहब, अयाज साहब ने तो अफगानिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की है, हम वज़ीर आज़म के बयान पर भी बात कर रहे हैं। आपके ज़राए के मुताबिक क्या पॉलिसी है हमारी, क्या इसी को हमारी पॉलिसी समझा जाए, चीन पर मुकम्मल इन्हिसार और अमेरिका से दूरी? देखें, जो बात अयाज साहब ने जहाँ से ख़त्म की है, दो सवालात उभरते हैं। हम जब पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक के बैटल फील्ड है अफ़गानिस्तान में, और दूसरा हमें देखना है कि वहाँ पर जो सूरत हाल है उसके पाकिस्तान पर असरात क्या होंगे और हम कहाँ खड़े हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान कल दिया है, और ये गैर मुल्की सहाफ़ियों से उनकी बात थी, और मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा रियलिस्टिक व्यूज़ थे उनके। और ये बात दुरुस्त है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग, उसमें फ्रंट लाइन कंट्री तो हम और स्ट्रेटजिक पार्टनर इंडिया। 40 साल से आपकी जंग अफ़गानिस्तान में लड़ हम रहे हैं, और अब जो अमलन सूरत हाल ये है कि अमेरिका, भारत और अशरफ गनी, वो तीनों एक पेज पे हैं, और उनका मसला इस वक्त क्या है कि किसी तरह पाकिस्तान को इस सूरत हाल में फंसाया जाए। अच्छा। और इसमें कोई दो राह नहीं कि माजी के अंदर हम उनकी जंगों का हिस्सा बने हैं। हमने टेलीफोन कॉल्स पे अपनी पॉलिसीज़ बदली हैं। और वो जो तालिबान का हम पे इल्ज़ाम है कि जी तालिबान पे आप असरअंदाज हो, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जनाब आपकी जंग में जो तालिबान के ख़िलाफ़ थी, हम तो आपके साथ खड़े थे। देखें, इस वक्त जो आप ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं, मैं तो इसे और तरह देख रहा हूँ कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के साथ किसकी सरहद है? रूस है, चीन है, ईरान है, पाकिस्तान है,
ازبکستان ہے کہ روس کہاں کھڑا ہے، چین کہاں کھڑا ہے. ماضی کی جنگوں میں جب افغانستان کی جنگوں میں چین اس طرح نہیں تھا کھڑا. اچھا. رشیا زخم خوردہ تھا. اب تو چین بھی کھڑا ہے، رشیا بھی کھڑا ہے، ایران بھی کھڑا ہے، اور پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہمیں بھی یہ کریڈٹ لینا چاہیے کہ پاکستان نے بہت پہلے سے کہا تھا کہ اس مسئلے کا حل علاقائی فورسز کو کرنا ہے. اور اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ طالبان یہ کہ 2 ہفتوں کے اندر وہ 19 بڑے شہروں پہ قابض ہو گئے ہیں. کیسے ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے کہ ایک نااہل حکومت تھی، وہ رد عمل کی پوزیشن میں نہیں ہے. دوحہ مذاکرات وہاں پر کامیاب نہیں ہو پا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے یار صاحب نے کہ کیا اس میں آپ نے جو 3 پوائنٹس بتائے ہیں وہ تو میرے خیال میں 50,000 دفعہ لوگ کہہ چکے ہیں. کوئی سیاسی مسئلے کا حل نہیں ہے، کوئی حل. دیکھیں نا پرائم منسٹر صاحب نے کیوں یہ بات کہی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ایک دفعہ جب یہ سوال کیا گیا کہ جی آخر کیا وجہ ہے کہ وہ امریکی پریزیڈنٹ پاکستانی پرائم منسٹر کو کیوں نہیں فون کر رہا، انہوں نے کہا کہ ہم اب چین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل صورتحال کے اندر کام آئے. اور میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک چینی پرائم منسٹر نے ہماری پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہے. آپ پہلے ذرا امریکہ کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں نا کہ ان کی ہر مشکل میں ہم جناب یوز می لکھا ہوتا تھا کہ جناب حاضر ہیں ہم نے ان کی جنگیں لڑی افغانستان کے اندر. اور پھر جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنا وزن کسی اور پلڑے میں ڈال دیتے ہیں. میں یہ شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے ایکسیلنٹ پالیسی ہے کہ ہم امن میں سہولت کار ہیں. اور دوسری بات وہ جو مہاجرین کا پریشر ہے نا، دیکھیں ہم نے فینسنگ اپنی کمپلیٹ کر رہے ہیں، پھر بھی دیکھیں یہ ایک انسانی مسئلہ ہوگا اور بندوبست کر کے رکھنا چاہیے. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی ایسی غیر معمولی یا ہنگامی صورتحال بھی طاری ہوتی ہے اور انسانیت کی بنیاد پہ بھی کچھ لوگوں کو لانا پڑتا ہے، اب ان کو مہاجر کا سٹیٹس نہیں ملے گا. 30-40 لاکھ لوگ ہم نے یہاں پر رکھے، اور ادھر سے کیا آیا؟ گالیاں آئیں. ادھر سے کیا آیا؟ الزام تراشی آئی. اور وہ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ میں تو اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ جب آپ اشرف غنی صاحب کو دیکھتے ہیں، وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں وہ، کہ وہ کس کے اعلی کار کے طور پہ، اور ہم ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اشرف غنی صاحب کی، جو روز پاکستان پہ الزام تراشی کرتے ہیں، روز یہ کہتے ہیں کہ جی طالبان کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. تو بات یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو جہاں ہم کھڑے ہیں ہمیں نظر آنا چاہیے. اور میرا خیال ہے ہم درست کھڑے ہیں. ہم تاریخ کے پہلی دفعہ درست سمت میں کھڑے ہیں. ماضی میں پریشر آتا رہا پاکستان پہ، اور میں یہ بات دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ لیتی تھی، ڈکٹیٹرشپ ہمیشہ اس طرح کے پریشر کے سامنے لیٹ جاتی تھی. آج پاکستان میں سیاسی لیڈرشپ، عسکری لیڈرشپ اور منتخب لیڈرشپ جتنی بھی ہے، اس پہ کوئی دو راہ نہیں ہے کہ ہم نے افغانستان میں جو لگنے والی آگ ہے اس میں بارود کا رول ہمیں نہیں ادا کرنا. ہمیں اپنے مفادات کو یقینی بنانا ہے. اور یہ بات جو علاقائی فورسز کی ہے، میں اس کے 100% حق میں ہوں کہ علاقائی فورسز نے بیٹھ کے دیکھیں نا، یہ جلد طالبان کی ہم بات کر رہے ہیں، ماضی کے طالبان وہ اور قسم کے تھے. یہ طالبان اپنا بیرونی محاذ بھی گرم کیے ہوئے ہیں، چین سے ملے ہیں، رشیا میں جا کے انہوں نے بات کی ہے. اور دوحہ کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ آنے والے وقت میں پتہ چلے کہ جی طالبان اور امریکہ آپس میں ملے ہوئے تھے. آخر 1 سال تک طالبان اور امریکہ وہاں پر مذاکرات کرتا رہا ہے. 1 سال تک کچھ نہ کچھ تو طے ہو رہا تھا نا. وہ صرف انخلا کی بات ہی تو نہیں تھی. دیکھیں اس سے زیادہ میرے خیال امریکہ کی رسوائی اور جگنسائی نہیں ہو سکتی جو افغانستان میں ہوئی ہے. اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب آپ جنگ و جدل کر کے اور طاقت اور قوت کے بھرپور مظاہرے کے ذریعے کسی قوم کو تابع نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اخلاقی قوت بھی بہت بڑی قوت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پروگرام میں یہ بات کی تھی مائنس اشرف غنی کی، اور وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ طالبان اشرف غنی کے ہوتے ہوئے بات چیت نہیں کریں گے. ایک اشرف غنی کی وجہ سے افغانستان کا امن داؤ پر لگا ہے، کیا امریکہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے؟ دیکھیے امریکہ اب تک اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ اس طرح کانفرنسز کر کے، جس طرح دوحہ میں کانفرنس ہو رہی ہے، یا یہ بات کہہ کے کہ ہم جو زبردستی حکومتیں قوت کے بیسس پہ آئیں گی ان کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، وہ ایک انٹرنیشنل محاذ کریٹ کریں گے. اچھا. اور یونائٹڈ نیشن کو استعمال کریں گے اس مقصد کے لیے. یہاں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حکومت حامد کارزائی کی 22 دسمبر 2001 کو جو کابل میں انسٹال ہوئی تھی، وہ کون سی کانسنٹ سے آئی تھی؟ وہ تو امریکہ نے فتح کر کے وقتی طور پر
کابل میں اپنی حکومت بٹھائی تھی. اس سٹیج پہ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کانفرنسز کچھ معنی رکھتی ہیں. پاکستان بھی ایک پلان کر رہا تھا, اچھا کیا انہوں نے ابینڈن کر دیا, اب وہ سٹیج نکل چکی ہے. ایک سٹیج تھی جب یہ کانفرنسز کام کر سکتی تھیں, لیکن اس وقت پرابلم امریکہ کی اور کابل حکومت کی یہ تھی کہ وہی کہ طالبان ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں, ہم طالبان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, یہ رویہ تھا. جبکہ اگر آپ کوئی ایگریمنٹ چاہتے ہیں تو مڈل وے استعمال کیا جاتا ہے. دونوں باتیں کچھ آپ نے قربانی دینی ہوتی ہے, کچھ دوسری سائیڈ نے قربانی دینی ہوتی ہے. یہ سمجھنا کہ ہم حق پہ ہیں, ہمارے ساتھ امریکہ ہے, ہمارے ساتھ دنیا ہے, یونائٹڈ نیشن ہے, ہمارے ساتھ یورپ ہے, تو یورپ والے کر چکے ہیں جو ان کا رول تھا. اب اس میں یہ ہے کہ طالبان کا آہستہ آہستہ ایڈوانس ہوگا, اور میری اپنی پریڈکشن یہی ہے کہ کابل میں لڑائی نہیں ہوگی. اچھا, کابل کولیپس کرے گا اور وہاں لڑائی نہیں ہوگی, کیونکہ جس طریقے سے یہ بڑھ رہے ہیں اس سے ایک سائیکولوجیکل پریشر بلڈ ہو رہا ہے. اور چونکہ ان کی جو ملٹری ہے وہ اتنی پروفیشنل نہیں ہے, پروفیشنل ملٹری, اور وہ ملٹری جو کمیٹڈ ہوتی ہے اپنی نیشنل کاز کو وہ لڑتی ہے. جہاں یہ چیزوں کی کمی ہو وہاں ملٹری پریشر میں آ کے بریک کر جاتی ہے. تو کابل کی جو ملٹری ہے وہ بریک کرے گی, آپ یہ دیکھ لیجئے گا. تو اس وقت تو صرف یہی ہے کہ طالبان اگر وہاں بالادستی حاصل کرتے ہیں, جس کے بڑے امکانات ہیں, اس کے بعد آپ اس سے کس طرح ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں گے, یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح بیہیو کریں گے ایک ایز اے اسٹیٹ. دیکھیے پہلے وہ ایز اے اسٹیٹ آپریٹ نہیں کر رہے تھے, ایز اے موومنٹ آپریٹ کر رہے تھے. اب طالبان کو غالباً یہ ریئلائزیشن ہے, ان کی بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایز اے اسٹیٹ دنیا میں آپریٹ ایک انداز سے کیا جاتا ہے, ایک تحریک کے طور پہ دوسرے انداز سے کیا جاتا ہے. تو اگر وہ ایک قوم, ایک اسٹیٹ کی, ریاست کی حیثیت سے کام کریں گے تو میرا خیال ہے پھر ان کے لیے بھی آسان ہوگا اور باقی دنیا کے لیے بھی آسان ہوگا ڈیل کرنے کا. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے پر بھی تشویش کا اظہار کیا. جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر طالبان غالب آ جاتے ہیں تو یقیناً اس کا اثر ہوگا اور پختون اکثرتی علاقوں پر جو ہے اس کا ممکنہ رد عمل سامنے آئے گا. خبر ادراک تو ہمیں ہے اس بات کا, تو کیا ہماری تیاری مکمل ہے ممکنہ خطرات کے پیش نظر؟ دیکھیں یہ خالی پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, پاکستان کی تیاری تو ہے ہی ہے, کیونکہ ہم تو سن 80 سے آنورڈ جو ہے افغانستان کے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ان سے نمٹ رہے ہیں. اصل مسئلہ تو دنیا کا ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں, یہ جو کل دوحہ کے اندر جو سٹنگ ہوئی, جس کا ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے, وہاں پہ رشیا موجود تھا, وہاں پہ چائنا موجود تھا, وہاں پہ ایران موجود تھا, اور ساری سینٹرل ایشین سٹیٹس جن کے بارڈرز لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ وہ موجود تھیں. وہ سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی اگر کابل کے اوپر بزور طاقت قبضہ ہوتا ہے اس کو نہیں مانا جائے گا. تو کل کو اگر جو ہے طاقت کے زور کے اوپر طالبان, جس طرح ایک بڑا ہی سمپل سا ہم سلوشن پیش کر رہے ہیں کہ طالبان آ جاتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد دنیا کا کوئی ملک اگر انہیں نہیں مانتا تو اس کا پھر آگے کیا حل ہوگا؟ اس حل کو تو کسی نے اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. دیکھیں جب پہلے بھی امریکہ بہادر افغانستان کے اندر آیا تھا تو یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک ریزولوشن تھی, اس کو کسی P5 کے کنٹری نے ویٹو نہیں کیا تھا. اور ابھی بھی جو یو این سیکیورٹی کونسل کا دوبارہ سے سیشن کال کر لیا گیا ہے, وہاں پہ افغانستان کا ایشو ہے. وہاں سے اگر جو نئی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ جی افغانستان کے اندر یہ جو ہے حل ہونا چاہیے, اس کو آپ کا چائنا ویٹو نہیں کرتا, اس کو رشیا نہیں ویٹو کرتا, ساری دنیا اگر اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے تو طالبان کیا ساری دنیا کا جو ہے ڈپلومیٹکلی جو مقابلہ کر پائیں گے؟ معاملہ یہ نہیں ہے کہ جی افغانستان کے اندر, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت طاقت کس کے پاس ہے. افغانستان کے اندر اگر طالبان اس وقت کامیاب ہو رہے ہیں تو کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ بھی ایک موقع کے اوپر اگر 1.5 لاکھ کے قریب 1 لاکھ امریکن اور 50,000 نیٹو فورسز وہاں پہ موجود تھیں, تو وہ کس لیے موجود تھیں؟ وہ اس لیے موجود تھیں کہ طالبان وہاں پہ ایک طاقت کے طور پر موجود تھے. اگر امریکہ نے ایک معاہدہ کیا ہے تو کس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ طالبان کے ساتھ کیا ہے. تو طالبان کی طاقت سے کوئی دوسرا بندہ میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر کوئی اس کے اوپر کوئی مختلف رائے نہیں رکھتا. مسئلہ یہ ہے کہ طالبان اگر آ جاتے ہیں تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ افغانستان ایک ملٹی لنگول,
ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، وہاں پہ پاکٹس کے اندر جو ہے جس طرح ناردرن الائنس ہے وہ لوگ موجود ہیں. ماضی کے اندر بھی اس طرح ہوا، جب یہ طالبان آئے تو ایک کانسٹنٹ سول وار کی صورتحال رہی. تو کیا موجودہ جو دنیا ہے وہ چاہے گی کہ طالبان وہاں پہ آ جائیں اور باقی جو وہاں پہ ڈیفرنٹ فیکشنز ہیں ان کے درمیان ایک لامتناہی سول وار کا ایک معاملہ شروع ہو جائے اور دنیا دیکھتی رہ جائے؟ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ کس طرح اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس کو برداشت کریں گے؟ آپ کا سی پیک ہے، آپ کی رشیا کے مسائل ہیں، آپ کے جو سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ٹریڈ کے مسائل ہیں جو کہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے سی پیک کے تھرو آگے بڑھنا ہے. لہٰذا دنیا پریشان ہے اور پاکستان تو پریشان ہے. اب آپ نے سوال کیا پاکستان کی تیاری کیا ہے. دیکھیں پاکستان کے اوپر ماضی میں ایک سکیپٹیکل ویو دنیا کا رہا ہے کہ پاکستانی جو ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ صاف بات نہیں کرتے. وہ اندرون خانہ طالبان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، طالبان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن بظاہر وہ دنیا کے سامنے یہ مدعا پیش کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا جو یہ کریڈیبلٹی کا ایشو ہے، میرے خیال میں یہ جو کرائسس ہے، جس طرح ایک چائنیز سینگ ہے کہ ہر کرائسس کے اندر ایک اپرچونٹی ہے، تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے دنیا کو ہم اپنے ایکشن سے یہ ثابت کر سکیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی وہی آن جو گراؤنڈ ہمارے ایکشنز ہیں. اور آن گراؤنڈ ہمارے ایکشنز کیا ہیں؟ ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی مناسب حل افغانستان کا سمجھتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں. دوحہ کے اندر 3-4 دن جو بات ہوئی، ہمارے صادق صاحب وہاں پہ موجود تھی، پچھلے دنوں میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو ہم جو ہے وہاں پہ بھی جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ یہ صورتحال ہے. جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ اشرف غنی کی پریزنس کے اندر وہاں پہ جو ہے بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی. تو کیا جو مہذب دنیا ہے، خاص طور پر امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ، وہ کو پریشر بلڈ کرتی ہے اشرف غنی کے اوپر کہ وہ اپنے عہدے سے ہٹ جائیں، وہاں پہ کوئی انٹرم گورنمنٹ بھجوا دیں اور اس کے بعد پھر بات آگے چلے؟ دیکھیں پچھلے ہفتے ہم بات کر رہے تھے جو امریکنز کے جانے کی، اگلے 24 گھنٹے کے دوران کوئی 3 سے 4 ہزار جو ہے دوبارہ سے امریکن آ رہے ہیں وہ اپنی ایمبیسی کی حفاظت کے لیے. اسی طرح جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر ایک ایمرجنسی سیشن ہو رہا ہے کہ جو برٹش گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے کہ ہماری جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو یہاں پہ ان کا جو ایمبیسی ہے اس کو کس طرح ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو دنیا کے لیے ایک بہت بڑا معمہ ہے. ایونچولی اس کا حل میں نہیں سمجھتا کہ طالبان بزور طاقت پورے افغانستان کے اوپر یا کابل کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر دنیا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی. اس سے پہلے اس کا کوئی حل نکلنا ہے. اور طالبان کابل کے اندر یا باقی ان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ جب یہ آئیں گے تو وہ دنیا کے ساتھ صورتحال پر تشویش پائی جا رہی ہے. خطے کے ممالک نے برطانیہ اور امریکہ نے اپنے شہریوں کے انخلاء کے لیے فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم نے افغان ایشو پر ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. گو کہ رائے یہی ہے کہ کوئی بھی پیش رفت مائنس اشرف غنی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی. آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے چند ہفتوں میں واضح ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پینل کی یہی رائے ہے کہ اب بات مہینوں میں نہیں ہفتوں میں ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے پاکستانی سیاست پر پی ڈی ایم کی بقا کی. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی افق پر معدوم ہوتی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک بار پھر سیاسی منظرنامے پر نمودار ہوئی ہے. پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا جس میں شہباز شریف نے شرکت کی. نواز شریف اور مریم نواز بھی ویڈیو لنک پر موجود تھے. جو فیصلے ہوئے اس کے مطابق 21 اگست کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، 28 اگست کو ایک بار پھر سربراہی اجلاس ہوگا اور 29 اگست کو پی ڈی ایم رک کر رہی ہے شہر کراچی کا، جہاں پر پاور شو کیا جائے گا. آیا صاحب، پی ڈی ایم ایک بار پھر متحرک ہونے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس بار نہ تو ہمیں مارچ کی کوئی گونج سنائی دی، نہ استعفے اور نہ ہی یہ صدائیں سنائی دی کہ اس حکومت کو گھر جانا ہوگا، بلکہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا بدل گیا اور اب تمام تر توجہ صاف شفاف انتخابات پر ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک تو ہے کہ مجھے اس وقت یہ فیصلہ کرنے میں مشکل درپیش ہو رہی ہے کہ زیادہ غیر متعلق یا irrelevant دوحہ میں بات چیت ہے یا پی ڈی ایم کا ذکر ہے. مطلب پی ڈی ایم کوئی پبلک جو پاکستانی عوام ہے، کوئی اس میں ذرا سے بھی انٹرسٹ ہے کہ یہ جو ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ان کی اپنی کمپلشنز ہوں گی، اپنے آپ کو الائیو زندہ رکھنا چاہتے ہوں گے اور انہوں نے میٹنگز وغیرہ کی ہیں، پر کوئی بات ہے، کوئی ایجنڈا ہے، کوئی ایشو ہے جس پہ ان کی رائے کا کوئی طلبگار ہے
या उनकी राय से किसी को कोई असर पड़ना है, किसी की सेहत पे कोई असर पड़ना है, बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा इश्यू ही नहीं है कि पीडीएम है, ये अलायंस है, एक नहीं 2, 3, 6 अलायंसेज हों, उनको हक है मीटिंग्स करने का। पर इस वक्त कोई मुल्क में ऐसा इश्यू नहीं है, कोई तहरीक, कोई बड़ा सवाल कि जिस पे राय दी जाए और वो राय दे रहे हों और उनकी राय से हुकूमत के ऐवान हिल गए हों। यहाँ तो यही पता चलता है कि रोज़ फवाद चौधरी बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, तो इनके पास तो कुछ कहने को, करने को, सुनने को शायद इनके लिए हो, पर कहने और करने को इनके पास कुछ भी नहीं है। पीडीएम की जमातें जो हैं इस, और नॉर्मल हमारी पाकिस्तानी सियासत में ऐसे ही होता है, जब हुकूमतें चल रही हों, एजिटेशन ना हो, और यहाँ पे एजिटेशन भी कारगर, इफ़ेक्टिव तब भी होती है कि ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, बल्कि वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में फ्रेज़ है इन द विंग्स, पीछे कोई और अनासर हों जो शय दे रहे हों, सपोर्ट कर रहे हों, उनका हुकूमत वक्त के साथ कोई अपने टेंशन्स और तनाज़ा हो, और वो इन मोरों को जो सियासी जमातें होती हैं उनको आगे कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये इररेलेवेंट। आज तो हमें थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए थी, एक मैं वो उस पर करूँगा। कल 14 अगस्त है, जी जी। मैं भी आ रहा था यहाँ पे अपने चकवाल से यहाँ पे, और जिससे पहले कश्मीर हाईवे कहते थे, अब वो श्रीनगर हम फतह करने जा रहे हैं, श्रीनगर हाईवे हो गई है। हड़बूंग मचा हुआ था, गाड़ियाँ भरी हुई थी, वहाँ पे ब्लॉकेज थी। पूछना चाहिए हमें, और थिंक टैंक को पूछना चाहिए कि अवाम का एक जोशो खरोश होता है ऐसे मौक़ों पे, हमने अवाम के जोशो खरोश के लिए सामान क्या रखा है, मौका क्या रखा है। कुछ करने को नहीं होता हमारी कौम को, सवाए मोटरसाइकिल और गाड़ियां लेके झंडे लहरा रहे होते हैं और हड़बूंग मचा रहे होते हैं सड़कों में। नेशनल डे जो होता है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, खुशी मनाने के तरीके होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को आज रिसेप्शन देनी चाहिए, जैसे चाइनीज करते हैं। हम चाइनीज बड़े दोस्त, अक्टूबर 1 उनका रेवोल्यूशन डे होता है, बड़ी रिसेप्शन होती है, बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल। कैसे मनाना चाहिए, यहाँ तो वो रवायत हम आपसे। लेकिन अभी सलमान साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि अयाज साहब ने कहा, रोज कोई ना कोई बात करता है, फवाद चौधरी, कभी फारूक हबीब, बिलावल भी बातें कर रहे हैं आजकल, और ऑफर की है उन्होंने कि पीडीएम और स्पेशली नून लीग पंजाब में अदम एतमाद में हम उनका साथ देंगे। तो आप के ज़राए क्या कह रहे हैं, कोई बैकडोर राब्ते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? मरियम, मैं तो अयाज साहब की बात की तईद करूँगा कि इश्यूज़ पर ही बात होनी चाहिए, और इस वक्त पाकिस्तान पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल गालिब आ गई है। और अभी जब ब्रेक से पहले बात हो रही थी तो आपने कहा कि जी वो अशरफ गनी के बगैर कोई वहाँ पर मसला जो है वो सॉल्व नहीं हो सकेगा। देखिए, एक वक्त होता है, एक वक्त आपके रोल का होता है कि इस वक्त रोल था अशरफ गनी का। मुझे तो आने वाले, आपने कहा जी ये हफ्तों में और महीनों में, मुझे तो आने वाले चंद दिन के अंदर वैसे अशरफ गनी नहीं नज़र आ रहा कि उनके वो अमर साले जो नायब सदर है उनके इस्तीफे की तो अफवाह चल रही है। और दूसरा सबसे दिलचस्प बात जो मैंने देखी है कि वो पेंटागन के तर्जुमान ने जब ये कहा कि हमारे 3000 फौजी अफगानिस्तान में आ रहे हैं अपनी एम्बेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने सफारतकारों के लिए, साथ उन्होंने वाज़ेह किया कि वो तालिबान से नहीं उलझेंगे, ना वो तालिबान पे हमला करेंगे। तो बात यह कि ये सारी सूरत हाल है। जहाँ तक आपने कहा कि जी पीडीएम इस वक्त कोई सियासी ना मुहाज़रा ही है, ना कोई ऐसा सियासी इशू है। अलबत्ता अपोजिशन का वजूद जो होता है वो ज़रूरी होता है जमहूरी, कि इस वक्त ना कोई हुकूमती कारकर्दगी के बारे में ऐसी बात है। और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हम खुद बैठ के ये बात कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दुरुस्त लाइन ली। आप अभी हुकूमती कारकर्दगी का जिक्र करेंगे तो 10 बातें आ जाएंगी कि जी उनकी कारकर्दगी क्या है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में मैं ये मुनासिब नहीं समझता। अलबत्ता सबसे दिलचस्प बात जो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है कि जी आप अदम एतमाद पेश करें, ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल है कि वो पार्टी जिसने इस हुकूमत के वजूद में आने के बाद ना स्पीकर, ना प्राइम मिनिस्टर, ना सदारती इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ा करके अपोजिशन को तकसीम किया, और सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के लिए मरियम नवाज के पास बैठ के पीपल्स पार्टी वाले फोन करवाते रहे। अच्छा। कि जी यूसुफ रजा, उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून कहेगी तो हम देंगे आपको वोट। और उसके बाद चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दिलचस्पी रखते हैं एक मौसर अपोजिशन में तो वो इब्तिदा कर ले। मेरा ख्याल चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद दें, वहाँ तो अपोजिशन
لیکن اکثریت میں ہیں. لہٰذا اس طرح کے بیانات سے میڈیا پہ تو ان کی سرگرمی نظر آئے گی. اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں پر تو وہ بحالی کے کرائسس سے دو چار ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے چند مہینوں سے وہ پنجاب پریزیڈنٹ کا فیصلہ نہیں کر سکے تو وہ اپوزیشن وہ عدم اعتماد کا فیصلہ کیا کریں گے. اور 7 ووٹوں کی جماعت 160 پہ نہیں اپنا فیصلہ کوئی مسلط کر سکتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا یہی سوال ہوگا کہ بلاول کی آفر کیا اٹریکشن رکھتی ہے پی ڈی ایم کے لیے، اور حکومت کے لیے پریشانی کی کوئی بات ہے اگر پی ڈی ایم متحرک ہو جاتی ہے اس بریک کے بعد؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی، بلاول کی آفر کوئی اٹریکشن رکھتی ہے پی ڈی ایم کے لیے، اور کیا اب بھی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہے پی ڈی ایم؟ دیکھیے پی ڈی ایم جو یہ میٹنگ کی ہے یا کراچی میں کوئی جلسہ کریں گے، وہ صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہے. کوئی ایسا بڑا چیلنج اس وقت پی ڈی ایم حکومت کے لیے کریٹ نہیں کر سکتی. جلسہ کرنا تو آسان ہوتا ہے کیونکہ ہارڈ کور ورکرز ان کے ہر پارٹی ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں. ان کو آپ بسوں کا ارینج کر دیں، کھانے پینے کا ارینج کر دیں، لوگ فارغ ہوتے ہیں آ جاتے ہیں. کچھ کمٹمنٹ کی وجہ سے آتے ہیں، کچھ شغل کے لیے آتے ہیں، جلسہ تو ہو جاتا ہے. جلسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کو کوئی اس وقت ایسا چیلنج ہے کہ حکومت گر جائے گی یا ادھر سے ادھر ہو جائے گی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس ہے کچھ نہیں اس وقت کہنے کے لیے. دیکھیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو وہ کراچی میں جلسے سے فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا. اس کے لیے لازم ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھ کے ان امور پہ گفتگو کریں جس کی وجہ سے اپوزیشن کا خیال ہے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. لیکن چونکہ میرے ذاتی اس میں اندازہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. اپوزیشن کا مقصد ہے ایسا الیکشن ہو جس میں وہ جیت جائیں، کیونکہ جب وہ جیت جاتے ہیں وہ الیکشن فیئر ہوتا ہے. جب ہار جاتے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. تو اگر دھاندلی کو روکنا ہے تو بیٹھ کے میٹنگ کریں اور وہ سٹیپس گنائیں کہ اس کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی ہے، اس گڑبڑ کو ہم نے ختم کرنا ہے. لیکن چونکہ وہ ان کے پاس کوئی اس پہ سالڈ میٹیریل نہیں ہے لہذا ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. جہاں تک بلاول کی بات ہے، بلاول نے ایک دیکھیے بڑی شروڈ موو ہے بلاول کی وہ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پی ایم ایل این پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو نہیں کرے گی. اس کے اندرونی وجوہات ہیں پی ایم ایل این کی، اس کی وجہ سے وہ پی ایم ایل این پہ پریشر بلڈ کرتا ہے. لیکن حقیقت میں 7 یا 8 ووٹوں سے تو ظاہر ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. بالکل، یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹس ہے. ٹھیک ہے، تو خاور آپ کیا کہیں گے؟ پی ڈی ایم کے اہداف بدل گئے ہیں، اب حکومت کو گھر بھیجنا مقصود نہیں ہے بلکہ صاف شفاف انتخابات کی بات ہو رہی ہے. آپ بھی پروگرام میں اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب اپوزیشن سمیت تمام جماعتیں 2023 کے انتخابات کی تیاری کر رہی ہیں. دیکھیں یہ انتخابات کی تو تیاری ظاہر ہے اب سب کو کرنی ہے اور یہ اس کا حصہ بھی بنیں گے. میرا اس حوالے سے کبھی بھی مجھے کوئی شک و شبہ نہیں رہا. لیکن میں تو حیران پریشان ہو گیا ہوں جو ابھی سٹوری سلمان غنی صاحب نے بتائی ہے کہ لاہور سے بیٹھ کے مریم صاحبہ سے کالز کروائی کی گئیں ان کو کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ جی آپ کو ٹکٹ دیں گے، پھر انہوں نے ووٹ دے دیا. مریم 4 دہائیوں سے جو ہے ہمارے محترم جو پی ایم ایل این کے قائدین ہیں وہ طاقت کے ایوانوں کے اندر باہر ان کی سازشوں کا حصہ رہے ہیں. اور اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے. کم از کم سلمان غنی صاحب سے ہی تھوڑا سیکھ لیتے. ہمارے جیسے جو طالب علم ہیں نئے سیاست کو سیکھ رہے ہیں ان کو علم تھا کہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کیا نکالنا چاہتی ہے اور اتنی کامیابی سے انہوں نے نکالا. آپ کو یاد ہے کہ سینٹ کے اندر جب الیکشن ہوا جس دن جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے تھے اسی دن ایک جو ٹکٹ تھی خواتین کی سیٹ وہ پی ایم ایل این والے تھے اور ان کی اپنی کینڈیڈیٹ تھی امیدوار تھی وہ ہار گئیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے. پھر سینٹ کے اندر جو معاملہ ہوا میرے خیال میں جو ہے مریم صاحبہ کو یا ان کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب کو تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا اور خاص طور پر جو سلمان صاحب کے دوست ہیں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں جو کلی طور پر اختیار دینا پڑے گا تاکہ وہ تھوڑا سا پارٹی کو سنبھالیں. ادروائز تو یہی ہوگا. آج کل ایشو کیا بنا ہوا ہے پچھلا ٹکٹ مریم نواز نے کہا کہ ٹکٹ نون لیگ کی چلی ہے. اچھا ٹکٹ نون لیگ کی چلی لیکن پھر بھی بندے بھی نون لیگ کے ہار گئے اور نون لیگ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں. اور اب سب سے بڑا جو ایشو بنا ہوا ہے وہ ہماری طرف سے ہمارے پروگرام کی طرف سے بھی مبارک مریم صاحبہ کو ان کے بیٹے کی شادی کا ہے. وہ لندن کے اندر شادی کرنا چاہ رہے ہیں. مریم صاحبہ اور ان کے جو خاوند ہے کیپٹن صدر صاحب وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جا نہیں پا رہے.
تو زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو واپس پاکستان کے اندر بلا لیں, پاکستان کے اندر ایک بڑا فنکشن کر لیں. تو آج کل یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے. یعنی فی الحال پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ دکھائی نہیں دے رہا حکومت کو, حکومت اس پر پریشان بھی نہیں ہے. پی ڈی ایم آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے متحرک ہوتی ہے یہ تو 29 اگست کے جلسے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی. ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا